أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے کچھ بیان کرنے سے پہلے آیت کریمہ کی میں نے جو تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. معزز سامعین کرام، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بارے میں نے آپ تمامی حضرات کو جمعہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے. اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی آیا ہے، اس ماہ مبارک کے بارے میں تو بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جیسے ہی یہ چاند نظر آتا ہے سب کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، سب کے لبوں پر ایک نعرہ ہوتا ہے. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. یعنی اس ماہ مبارک میں آپ تمامی حضرات کے سامنے چھٹی آ رہی ہے، مسجد کے اراکین کے کچھ حضرات آ رہے ہیں، آپ تمامی حضرات بھرپور کام کریں. ہر زبان پر ایک نعرہ ہوتا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. یعنی یہ ماہ مبارک جو ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، جیسے ہم اور آپ ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ، ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ بھی آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، بارہا آپ تمامی حضرات تقاریر میں، واعظ و نصیحت میں آپ تمامی حضرات سماعت کرتے ہیں کہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. ہم سب کے آقا اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت ہم سب کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. حضرات، ہم اور آپ جتنا اپنے نصیبے پر ناز کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمامی لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے جہاں نوازا ہے، وہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنایا. ہم اور آپ جتنا اپنے نصیبے پر ناز کریں کم ہے کہ ہم اور آپ رسول کے امتی ہیں، رسول کے غلام ہیں. اور رسول کا امتی اور رسول کے غلام ہونے کے لیے ہم اور آپ کیا ہیں، نبیوں نے دعائیں کی تھی رب کی بارگاہ میں. نبیوں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا، مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا فرمانا. لیکن یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت نصیبت کی بات ہے کہ یہ خوش نصیبی ہمیں اور آپ کو ملی ہے. تو ہم سب کے آقا اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو صبح شادی کے وقت تشریف لائے. رب فرماتا ہے، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. حضرات محترم ذہن کو حاضر رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان کو ہمارے لیے بنایا. اللہ نے ستارے کو پیدا کیا، اللہ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ نے چرند و پرند کو پیدا کیا، اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا، اللہ نے جمادات نباتات کو پیدا فرمایا ہے. اور اللہ نے یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو بہاریں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، ان بہاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان رنگینیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم غلاموں کو، ہم بندوں کو نوازا ہے. ہم کو بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے ہو، تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے ہو. کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اور کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن تمام نعمتیں ایک طرف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، ہمیں ان کا غلام بنایا ہے. ساری نعمتیں ایک طرف کر دی جائے اور اس نعمت کو ایک طرف کر دیا جائے، تمام نعمتوں پر جو ہے یہ نعمتیں جو ہے یہ نعمت افضل رہے گی، اعلیٰ رہے گی. یہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان کا امتی ہمیں بنایا ہے، یہ ساری نعمتوں پر سب سے بھاری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک چیز اور ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، ہمارے لیے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا. آسمان کو پیدا فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کو پیدا فرمایا احسان نہیں جتایا، چاند کو پیدا فرمایا ہمارے لیے مگر احسان نہیں جتایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، چرند و پرند کو پیدا فرمایا، حیوانات نباتات جمادات کو پیدا فرمایا، دنیا میں رنگینیوں کو پیدا فرمایا، دنیا میں جو ہے اور بھی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہمارے لیے، مگر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب باری آئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جب باری آئی اپنے حبیب کی، تو رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی بے شک مومنوں پر اور بے شک مسلمانوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. جب باری آئی اپنے حبیب کی تو رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا، تمہارے درمیان مبعوث فرمایا. تو یہ ماہ مبارک جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو ہے ہم سب کے آقا تشریف لائے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اور اس ماہ مبارک کے بالخصوص جو شروع والے ایام ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک، یہ ایام جو ہے بہت مبارک ایام ہیں، بہت مبارک دن ہیں.
اور اس میں ہمیں خوب عبادتیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی خوب بندگی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ صدق دل سے اس 12 دن میں آپ عبادت کرو گے، محفلیں منعقد کرو گے، میلاد کی محفلیں کرو گے، تو یقین جانو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے آپ کے دل کی تمام نیک جائز تمنا کو پوری فرما دے گا۔ بہت برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور یہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج دنیا کی رنگینیاں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ہمیں کس کے صدقے میں ملی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ آج یہ جو زمین پر ہم چل رہے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی کا صدقہ ہے۔ آسمانوں کا شامیانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، یہ چرند و پرند، نباتات، جمادات، یہ ساری چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ نبی کا صدقہ ہے۔ رب فرماتا ہے، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ ستارے کو بناتا، نہ چرند و پرند کو پیدا فرماتا۔ یعنی دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں، جو دنیا کا وجود ہے، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اور جب ساری دنیا نبی کے صدقے میں بنائی گئی، ہمیں اور آپ کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، تو ہماری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول شریف 12 تاریخ جو ہے، جس دن ہم سب کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، تو کیا اس کی آمد پر ہم جشن نہ منائیں؟ ہمیں جشن منانا چاہیے، اور آقا کی ولادت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اس دن جو ہے آپ یہ خیال کرو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، ہمارے محلے میں کوئی ایسا لڑکا تو نہیں ہے جس کے بدن پر کپڑے نہ ہوں، ہمارے محلے میں اور آپ کی جو معلومات کے مطابق جو ہے کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس کے یہاں بھی آج چولہا نہیں جلا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، آقا کی آمد پر آپ خوب جشن منائیں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی انہیں اللہ کے دن یاد دلا، انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ اب ذہن کو حاضر رکھیں، اللہ نے جو ہے ساری دنوں کو پیدا فرمانے والا وہی رب ہے، ساری راتوں کو پیدا فرمانے والا وہی رب ہے، تو رب فرماتا ہے کہ انہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ سارے دن تو اللہ کے ہیں، ساری راتیں تو اللہ کے ہیں، تو آؤ ذہن کو حاضر رکھو وہ کون سے دن ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلا، وہ کون سے دن ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس جو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جو لفظ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جس دن میں جو ہے اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات کیے ہیں، ایام اللہ سے وہ دن مراد ہے۔ اور اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے، جو اللہ نے ہمیں جو سب سے بڑی دولت دی ہے، اللہ نے جو سب سے بڑا ہمیں انعام دیا ہے، وہ کوئی اور انعام نہیں ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کا امتی بنایا ہے، ہمیں ان کا غلام بنایا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کی
سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جو ہے ساری نعمتیں ایک طرف رکھی جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، یہ نعمت بہت بڑی چیز ہے۔ ساری نعمتیں جو ملی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے صدقے میں ملی ہیں۔ اور بتاؤں میں، ابو لہب کا نام سنا ہوگا۔ ابو لہب یہ حضور کے چچا تھے اور حضور سے یہ بے حد دشمنی کیا کرتے تھے اور حضور سے جو ہے بغض رکھتے تھے، حضور سے عناد رکھتے تھے۔ اور ابو لہب کے بارے میں رب نے قرآن مقدس میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب جو سورت ہے وہ ابو لہب کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب کی ایک کنیز تھی جس کا نام سویبہ تھا، وہ آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ ابو لہب کے پاس آئی اور وہ سویبہ کہتی ہے، سویبہ کنیز کہتی ہے، اے ابو لہب تمہارے بھائی مرحوم عبداللہ کے یہاں ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارے بھائی کے یہاں ایک مہمان تشریف لایا ہے۔ ابو لہب جو حضور سے بہت دشمنی رکھتا تھا، جیسے اس نے اتنا سنا کہ میرے بھائی کے یہاں ایک بچہ آیا ہے، ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، ابو لہب اتنا سننے کے بعد جو ہے اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے سویبہ کنیز کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، آج میرے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اس بچے کے صدقے میں تمہیں آج سے میں آزاد کرتا ہوں۔ سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ تمہارا حال کیسا ہے، رب نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے مجھے ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا رکھتا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے عذاب والے فرشتوں کو مسلط کر رکھا ہے، لیکن جب دوشنبہ کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی کے اشارے سے جو ہے میرے عذاب میں تکلیف ہوتی ہے اور میری اس انگلی سے جو ہے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے جس کو میں چوس کر میں اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں اور اس انگلی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تکلیف فرماتا ہے۔ تو ذہن کو حاضر رکھو، یہ ابو لہب جو کافر انسان تھا، جو حضور سے دشمنی رکھتا تھا، حضور کے یہ چچا تھے لیکن حضور سے بے حد دشمنی رکھتے تھے، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے ان کی خبر سننے کے بعد جو ہے ابو لہب نے اپنی کنیز سویبہ کو اسی انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی انگلی کے ذریعے اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تکلیف فرماتا ہے۔ تو ذہن کو حاضر رکھیں، ایک کافر انسان ہے جو حضور سے دشمنی رکھتا ہے، حضور کے ولادت کی جب خبر سنتا ہے تو وہ اپنی کنیز کو آزاد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تکلیف کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ مومن ہیں، اگر ہم نبی کی آمد پر جشن منائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا میں بھی شاد رکھے گا اور ہمیں آخرت میں بھی شاد رکھے گا۔ ایک کافر انسان کو جب اس انگلی کے اشارے سے اس نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دوشنبہ کے دن جو ہے اسی انگلی کے ذریعے جو ہے پانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کے عذاب میں تکلیف کرتا ہے۔ تو ہم تو اہل ایمان ہیں، اگر یقیناً ہم آقا کی آمد پر جشن منائیں گے، آقا کی آمد پر خوشی منائیں گے، جس طرح ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم روڈ پر جو ہے خوب چلم چلی کریں اور خوب کسی کو تکلیف دیں، ایسا نہیں ہے۔
جس طریقے سے ہمیں جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ہم جشن منائیں گے. آقا کی آمد پر جو ہے ہم خرچ کریں گے, غریبوں میں تقسیم کریں گے, غریبوں کو کھلائیں گے, بیواؤں کو کھلائیں گے, یتیموں کو کھلائیں گے. اگر اس طریقے سے ہم جشن منائیں گے تو یقین جانو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم تمامی گنہگاروں کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے آمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حضور کے آمد والے دن جو ہے ہم تمامی لوگوں کو خوب محفلیں, خوب مجالسیں